أي كل واحد من الخاصة والأرض العام وبالجملة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفکاکہ عن الشیء فلازم. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، تو ہما کا مرجع کیا ہے؟ شارح نے بتا دیا کہ کل سے مراد کل واحد ہے، منہما میں ہما کا مرجع ہے خاصہ اور عرض عام، یعنی ہر ایک خاصہ اور عرض عام سے. جی. وبالجملة الكلي الذي هو أرضي لأفراده إما لازم أو مفارق، إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاك عن معروضه أو لا، فالأول هو الأول والثاني هو الثاني. ثم اللازم ينقسم بتقسيمين، أحدهما أنه أي لازم الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له، وإما لازم له بالنظر إلى وجوده أي إلى خصوص وجوده الخارجية والذهنية. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فالأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية كزوجية الأربعة، ولازم الوجود الخارجية كإراق النار، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية. فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا، والثاني أن اللازم إما بين أو غير بين، والبين له معنيان: أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كان كما يلزم تصور الملزوم من تصور العمى، كما يلزم تصور البصر تصور البصر من تصور العمى. آپ تشریف رکھیں، میں سبق سے فارغ ہو جاتا ہوں. فهذا ما يقال له بين بمعنى الأخص، وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان. والثاني من معنى البين هو اللازم الذي يلزم من تصوره ما تصور الملزوم، والنسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الأربعة، فإن الأقل بعد تصور الأربعة والزوجية والنسبة الزوجية إليها يحكم جزما بأن الزوجية لازمة لها، وذلك يقال له البين بمعنى العام. وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره ما تصور الملزوم، والنسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالم. وهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان، إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. بس آپ دیکھیں کہ متن میں کیا فرمایا. متن میں فرمایا کہ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفکاکہ عن الشیء فلازم بین، لازم بالنظر إلى الماہیۃ أو بالوجود، بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم او من تصورہما الجزم باللزوم، وغیر بین بخلافہ، وإلا فارض مفارق یدوم او یزول بسرعہ او بطو. شارح اس ساری کلام کا حاصل بتاتا ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے. خلاصہ اس لیے بولا، بات پہ توجہ دیں. یہ جو تقسیم ہے یہ خاصہ میں بھی ہے، یہ تقسیم عرض عام میں بھی ہے. توجہ ہے، یہ تقسیم خاصہ میں بھی ہے، یہ تقسیم عرض عام میں بھی ہے. لیکن الگ جو چونکہ دونوں میں ایک ہی قسم کی تقسیم ہے، اس لیے انہوں نے کہا بھئی اجمالی بات یہ ہے کلی عرضی. کلی عرضی بولا تو اب خاصہ بھی آ گیا، عرض عام بھی آ گیا. کلی عرضی اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکے تو عرض لازم، ہو سکے تو عرض مفارق. پہلا مرحلہ یہ ہے. اب لازم اور مفارق کو پھر آگے وضاحت سمجھو. ذہن میں رکھنا، لازم میں پھر دو تقسیمیں ہوں گی، مفارق میں ایک تقسیم. کلی عرضی اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکے تو لازم، ہو سکے تو مفارق. یہ دو قسمیں ہو گئیں بڑی. اب لازم میں آگے دو تقسیمیں ہیں، مفارق میں ایک تقسیم ہے. لازم میں کون سی تقسیم میں دو ہیں؟ نمبر ایک، لازم ماہیت کے اعتبار سے ہے یا وجود کے اعتبار سے؟ ماہیت کے اعتبار سے تو لازم الماہیت، وجود کے اعتبار سے تو وجود ذہنی کے اعتبار سے، وجود خارجی کے اعتبار سے. وجود ذہنی کے اعتبار سے تو لازم وجود ذہنی، وجود خارجی کے اعتبار سے تو لازم وجود خارجی. نہیں سمجھے؟ یہ ایک تقسیم لازم کی. دوسری تقسیم لازم کی بین اور غیر بین. کیا؟
ٹھیک ہو گیا. پھر بین اور غیر بین میں ہر ایک کے دو معنی. بین ملزوم کے وجود سے، جس ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم تو بین. اب غیر بین کے معنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم نہ ہو تو جو ہے یہ بین اور غیر بین کے ایک معنی. بین کے دوسرے معنی ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو بین. ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل نہ ہو غیر بین. سمجھے بات کو؟ بین اور غیر بین کے دوسرے معنی یہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ لازم والی بات مکمل. اب رہے گی مفارق. مفارق وہ ہے، وہ کلی عرضی ہے کہ اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہے. پھر یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی نہیں ہے، عرض مفارق دائمی. اور اگر ہوتی ہو تو عرض مفارق زائل. اس زائل میں پھر تقسیم ہے، وہ صورت سے ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے. صورت سے تو بدیع الزوال اور سریع الزوال، دیر سے تو بدیع الزوال. نہیں سمجھے؟ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے. ایک بار پھر دھیان سے سمجھیں کہ کلی عرضی چاہے وہ خاصہ ہو یا عرض عام ہو، وہ اپنے افراد کی ماہیت کا جز تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے افراد کی ماہیت سے منفک ہو سکتی ہے. نہیں، نہ ہو سکے تو لازم، ہو سکے تو مفارق. یہ تقسیم مکمل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب لازم کو الگ سمجھیں، مفارق کو الگ سمجھیں. لازم میں دو تقسیمیں کریں. ایک تقسیم ہے کہ لازم ماہیت کو ہے، وجود کو. لازم ماہیت کو تو لازم الماہیت، وجود کو تو وجود ذہنی کو، وجود خارجی کو. وجود ذہنی کو تو لازم وجود ذہنی، خارجی کو تو لازم وجود خارجی. اس تقسیم کے لحاظ سے تین قسمیں: لازم الماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی. توجہ ہے؟ دوسری تقسیم کون سی ہے؟ دوسری تقسیم یہ ہے کہ بین اور غیر بین. لازم کی دو قسمیں، بین اور غیر بین. ذہن میں رکھنا، اب یہ بین اور غیر بین کا آنا اس لحاظ سے ہر ایک کے دو معنی ہیں. بین کے بھی دو معنی، اس لحاظ سے غیر بین کے بھی دو معنی. بین کون سے؟ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم تو لازم بین. ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم نہ ہو تو لازم غیر بین. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک. ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو تو لازم بین. اور اگر ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل نہ ہو تو لازم غیر بین. نہیں سمجھے؟ یہ بین اور غیر بین کے دو معنی ہو گئے. یہ لازم کی بحث پوری. اب آگے مفارق پہ. مفارق وہ ہے کلی عرضی جو اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہے، پھر ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی نہ ہو تو عرض مفارق دائمی، اور ہوتی ہو تو عرض مفارق زائل. عرض مفارق زائل میں پھر تقسیم کہ وہ جلدی زائل ہوتی ہے، دیر سے زائل ہوتی ہے. جلدی تو سریع الزوال، دیر سے تو بدیع الزوال. بات سمجھے؟ یہ ساری بات کو خلاصے مزید بات جو آتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے. بالجملہ اس لیے کہا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ خاصہ میں بھی تقسیم ہوتی ہے، عرض عام میں بھی ہوتی ہے. تو اب الگ الگ کرتے تو طول ہو جاتا، اس لیے انہوں نے بطور خلاصہ پکڑ لی کلی عرضی کو. یہ کلی عرضی کو پکڑتے ہیں، آگے تم یہی بات خاصہ میں کر لو، یہی بات عرض عام میں کر لو، درست ہے. خلاصہ یہ ہے وہ کلی جو عرضی اپنے افراد کی یا لازم ہے یا مفارق. یہ لازم ہے یا مفارق کیسے؟ اس دلیل یہ کیونکہ نہیں خالی سے یا محال ہوگا اس کا جدا ہونا معروض سے، یا محال نہ ہوگا. اول کیا؟ یستحیل انفکاک عن معروض ہی. وہ اول ہے کون سی؟ لازم، لفظ نشر مرتب ہے. اور ثانی او لا، کیا؟ لا یستحیل. لا یستحیل یعنی یمکن. ٹھیک ہے نا؟ وہ ثانی ہے کیا؟ مفارق. یہ ایک تقسیم پوری ہوگی، پہلی تقسیم. اب اقسام میں تقسیم، لازم میں تقسیم. لازم میں دو تقسیمیں ہیں. پھر لازم منقسم ہوتا ہے دو تقسیموں کے ساتھ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ باتیں نے کہا ثم نہیں، اس نے نہ ہونے کا شاعر خود کہہ رہا ہے. پھر لازم منقسم ہوتا ہے دو تقسیموں کے ساتھ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یعنی شے کا لازم یا اسے لازم ہے نفس ماہیت کی طرف دیکھتے ہوئے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لازم الماہیت ہے یا لازم وجود ہے؟ تو جو ہے یہ بیچ میں شارع اس چیز کا بیان کر رہا ہے
کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ لازم المعیت ہے لازم الوجود ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ملزوم ہے، وہ جو معروض ہے، وہ جہاں بھی متحقق ہو یہ لازم اسے لازم ہو. ذہن میں متحقق ہو تو جب بھی لازم ہو، خارج میں متحقق ہو جب بھی لازم ہو. تو یہ مطلب کہ یہ ہے لازم ماہیت. آپ دیکھیں نا، آگ تصور کرو تو نہیں جلاتی، باہر ہو تو جلا دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ احراق اس کی ماہیت کا لازم نہیں ہے. سمجھو بات کو. اچھا، انسان کا کلی ہونا، ذہن میں انسان کلی ہے، خارج میں جو بھی ہے وہ جزئی ہے. خارج میں تو کوئی بھی کلی نہیں ہے. پتہ چلا کہ لازم وجود ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے. سمجھے؟ چار کا جفت ہونا، چار کا جفت ہونا، یہ خارج میں ہو جب بھی جفت ہے، ذہن میں تصور کرو جب بھی جفت ہے، پتہ چلا یہ لازم ماہیت ہے. تو لازم ماہیت کی علامت یہ ہے کہ اس میں وجود کا خصوص ملحوظ نہ ہو. وجود ذہنی، وجود خارجی، اس سے قطع نظر وہ اس کو لازم ہو. ٹھیک ہو گیا؟ جہاں بھی، جب بھی، جہاں بھی. ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ قطع نظر ہے اس کے وجود کے خصوص کے، خارج میں یا ذہن میں. تو یہ خارج میں، ذہن میں، مطلب یہ بہی طور کہ یہ شے اس انداز میں ہو کہ جب بھی متحقق ہو ذہن میں یا خارج میں یہ لازم اس کے لیے ثابت ہو. یہ ہو گیا لازم ماہیت. یا لازم ہو اس کے لیے اس کے وجود کی جانب نظر کرتے ہوئے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا اس کے وجود کا لحاظ ہوگا، وجود خارجی کا یا وجود ذہنی کا، یعنی اس کے وجود خارجی یا ذہنی کے خصوص کا. متن کو دیکھیں، متن میں فرمایا تھا اول وجود، صرف اتنا کہا تھا. شاعر کہہ رہے یہ اول وجود ایک قسم نہیں، دو قسمیں ہیں. اول وجود الذہنی، اول خارجی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قسم در حقیقت دو قسمیں ہیں. تو لازم کی قسمیں اس تقسیم کے اعتبار سے تین ہوئیں. لازم ماہیت جیسے جفت ہونا چار کے لیے، لازم وجود خارجی جیسے جلانا آگ کے لیے، لازم وجود ذہنی جیسے حقیقت انسان کا کلیہ ہونا. ذہن میں رکھنا، جسے لازم وجود ذہنی کہتے ہیں یہی معقول ثانی ہے، یہی منطق کا موضوع. جسے لازم وجود ذہنی کہتے ہیں یہ اسے معقول ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ منطق کا موضوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ضمنی فائدہ اس سے بتا دیا. یہ قسم نام پاتی ہے معقول ثانی بھی، جیسے لازم وجود ذہنی کہلاتی ہے معقول ثانی بھی کہلاتی ہے. توجہ ہے نہیں؟ یہ پہلی تقسیم ہوگی. دوسری تقسیم کے لحاظ سے لازم کی دو قسمیں، بین اور غیر بین. پھر بین میں سے ہر ایک کے دو معنی، اور دوسرا یا لازم بین ہوگا یا غیر بین. اور بین کے دو معنی ہیں، ان میں سے ایک لازم وہ ہے کہ اس کے تصور سے اس کا تصور لازم ہو ملزوم کے تصور سے. بھئی جیسے تم نے اندھا بولا تو ذہن میں آنکھ کا تصور آ گیا، تو آنکھ کا تصور جو آما ہے اس کو لازم ہے، لازم یہ لازم بین ہے. اور بین بالمعنی الاخص سے آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لازم ہے بصر کا تصور عمل کے تصور سے، اور یہ وہ ہے جسے کہا جاتا ہے بین بالمعنی الاخص. اب یہ سوال تھا کہ ان دونوں کے بیچ ہم فرق کیسے کریں گے؟ کہا کہ ایک بین بالمعنی الاخص ہے، ایک بین بالمعنی العام ہے. ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم تو اسے لازم بین کہیں گے بالمعنی الاخص. ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم نہیں تو لازم غیر بین کہیں گے بالمعنی الاخص. ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائے جانے نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو تو لازم بین بالمعنی العام. ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائے جانے نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل نہ ہو تو لازم غیر بین بالمعنی العام. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت سے اشارہ کر دیا کہ غیر بین کو دیکھ کے کہیں گے ہم. ٹھیک ہے؟ پہلے بین کو دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے اب غیر بین کہیں گے. سمجھے بات کو؟ اور اس وقت غیر بین وہ لازم ہے کہ نہ لازم ہو اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسے انسان کے لیے کتابت بالقوت. اب انسان کو تو اس سے ذہن میں یہ تھوڑی آ جاتا ہے کاتب بالقوت بھی ہے جی. اور دوسرا بین کے معنی سے وہ لازم ہے کہ لازم ہو اس کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ، ان کے بیچ نسبت کے تصور کے ساتھ کیا لازم ہو؟ جزم باللزوم. جیسے زوجیت اربع کے لیے الاربعۃ زوجن، چار جفت ہے. چار ذہن میں لے آؤ، چار اکائیوں کا نام ہے. جفت کا مطلب ہے برابر بار منقسم ہو، ان کے بیچ نسبت، یعنی آپ کہہ رہے ہو ہے، نہیں ہے نہیں بول رہے، تو
اس کے ساتھ ہی جزم باللزوم ہو جاتا ہے، دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اسے کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی العام، ٹھیک ہے، کیونکہ عقل اربع کے تصور کے بعد اور زوجیت کے تصور کے بعد اور زوجیت کی اس کی جانب نسبت کے تصور کے بعد حکم لگاتی ہے جزمی طور پر کہ زوجیت اسے لازم ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بین بالمعنی العام، اور اس وقت غیر بین وہ لازم ہے کہ نہ لازم ہو ملزوم کے لازم کے تصور سے، ساتھ ملزوم اور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم، یعنی وہ لازم نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے حدوث عالم کے لیے، اور دیکھیں نا آپ نے کہا العالم حادث، تو یہ دلیل پیش کریں گے تو یقین ہوگا، ورنہ جزم حاصل نہیں ہوگا، بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ خالی تصور سے حاصل نہیں ہو رہا، یہ اسی کو لازم غیر بین کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں نا کانا بین اور غیر بین، بین یلزم تصور من تصور ملزوم او من تصور عمل جزم باللزوم، یہ او جو ہے یہ تقسیم کے یعنی یہ تعدد کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ بین کے دو معنی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، تو یہ پھر ایک تقسیم نہ ہوئی، یہ دو تقسیمیں ہوئیں، بات سمجھے، یہی بات کر رہا ہے اشارے، تو یہ تقسیم ثانی در حقیقت دو تقسیمیں ہیں، تو بھائی پھر الگ الگ اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، کہا بھائی اصل میں دونوں لحاظ سے بین بین ہی کہا جاتا ہے، بین غیر بین کہا جاتا ہے، اس لیے البتہ ایک کو بالمعنی الاخص کہہ دیتے ہیں، دوسری کو بالمعنی العام کہہ دیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، مگر وہ دو قسمیں جو حاصل ہونے والی ہیں ہر تقدیر پر نام پاتی ہیں بین اور غیر بین، جی۔ كحركة الفلك فإنها دائمة للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر إلى ذاته، عرض مفارق دائمی، اس کی مثال پیش کر رہے ہیں جیسے افلاک کی حرکت ہے، افلاک کی حرکت ثابت ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ دائمی ہو، یہ فلاسفہ کی رائے ہے کہ افلاک حرکت کر رہے ہیں اور حرکت بھی علی دوام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حرکت افلاک سے جدا ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، نہ کبھی ہوئی ہے، یعنی کہ ہاں یہ دائمی ہے اور یہ افلاک بھی قدیم ہے، ان کی حرکت بھی قدیم ہے، زمانہ بھی قدیم ہے، فلاسفہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات بھی، ٹھیک ہے، جیسے فلک کی حرکت کیونکہ وہ دائم ہے، فلک کے لیے اگرچہ نہیں ممتنع اس کا جدا ہونا ذات کی طرف دیکھتے ہوئے، جی۔ كحمرة الخجل وصفرة الوجل، ہاں تو جلدی زائل ہو جائے، بھئی کسی کو شرمندگی ہو تو چہرہ تھوڑا سرخ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ویسی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈر جائے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ڈر اتر جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اب یہ عرض مفارق ہے، سریع الزوال ہے، ٹھیک ہے، جیسے شرمندگی کی سرخی، خوف کی زردی، جی۔ كالشباب، ہاں تو اب جو ہے نا وہ بطیع الزوال کیا ہے، بطیع الزوال بتایا بھائی جیسے جوانی ہے دیر سے زائل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، متن پڑھیں گے انشاءاللہ۔